الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کے خالق ہیں. اللہ رب العالمین بہت عظمت والے ہیں. اللہ رب العالمین بہت رحیم ہیں. اللہ رب العالمین بہت کریم ہیں. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہیں. اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین منان ہیں، حنان ہیں. اللہ رب العالمین ذو الجلال والاکرام ہیں. اللہ رب العالمین بڑے قدردان ہیں. اور اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ہر بھید سے واقف ہے. اللہ رب العالمین بڑی قدرت والے ہیں. اس پروردگار عالم نے جس کی 99 صفات ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہو کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بے شمار نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام کو بھی لے کے پکارو گے اللہ رب العالمین فریاد سنتے ہیں. تو وہ خالق کائنات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا. جو طاقتور سے طاقتور چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس زمین کے اندر ایسی معدنیات اور ایسے خزانے رکھنے والا ہے کہ ہر ذرہ اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر ایک عالی شان رکھتا ہے. تو وہ پروردگار عالم انسان کو جو نظام دے گا وہ نظام کیا ادھورا ہوگا؟ کیا جو نظام وہ دے گا وہ نظام نامکمل ہوگا؟ اور کیا اللہ رب العالمین کے پاس رحم نہیں ہے؟ جس نے ماں کے اندر ممتا پیدا کی ہو، جس نے ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت پیدا کی ہو، اور وہ محبت جس خالق کائنات نے 99% اپنے پاس رکھی، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اس کی بنیاد پر ماں کی محبت کا یہ عالم ہو گیا کہ بچے کی اون سے اس کی آنکھ کھل جا رہی ہے، ٹھنڈک میں خود لیٹنا گوارا کر رہی ہے، لیکن وہ ماں اپنے بچے کو گرمائش دینے کے لیے اس کے گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہے. اگر اس کو سوکھا بستر میسر نہ ہو تو وہ پروردگار عالم جو دستور دے گا، جو نظام حیات دے گا، وہ نامکمل ہوگا. اور کیا اللہ رب العالمین نامکمل نظام کو ہی نظام سمجھنے پہ راضی ہو جائے گا؟ کلا واللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ایک مکمل ضابط حیات دیا. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں، بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں. اپنے حقوق کے اندر بھی فرائض رکھے ہیں، واجبات رکھے ہیں،
اور مستحبات رکھے ہیں، سنن رکھی ہیں، اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کے اندر پروردگار عالم نے واجبات، فرائض اور احکامات رکھے ہیں، اور ان دونوں کی تشکیل سے، ان دونوں کی تنفیذ سے نظام حیات مکمل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، اور دیگر جو عبادات سے متعلق چیزیں وہ سب چیزیں فرض کی، اور اس کے بارے میں سخت سخت وعیدیں بھی ذکر کی کہ فرما دیا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے، جو جمعہ نہ پڑھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان لکڑیوں کو جمع کر کے ان کو خاکستر کر دوں لوگوں کو جلا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت وعیدات ذکر فرما رہے ہوں فرائض کے لیے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کون سی؟ وہ مستغنی۔ اگر ساری کائنات مل کر اس بات پہ اتفاق کر لے کہ کوئی سجدہ نہیں کرے گا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے، اور ساری کائنات سجدے میں گر جائے تب بھی اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس پہلو کو غور فرمائیے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے لیے اتنی سخت وعیدات رکھی، اتنی سخت وعیدات رکھی، حالانکہ وہ مستغنی بادشاہ ہے۔ تو بندوں کے جو حقوق ہیں، جو بندہ عاجز، جو بالکل اتنا کمزور ناتوا کہ اگر نیند میں ہے تو مکھی نہیں اڑا سک رہا، اتنا کمزور، اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے احکامات اور حقوق رکھیں گے اس میں رعایت کر دے گا اللہ۔ آج دنیا نے دین کو سمیٹ دیا، بند کر دیا، اور بند کر دیا چند رسموں کے اندر، اور اسی کو کل سمجھنے لگے، اسی کو مکمل دین سمجھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان تو بڑا مکار ہے، جب وہ جنید بغدادی کو نہیں چھوڑتا، شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو نہیں چھوڑتا، تو وہ چھوٹے موٹوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ مجھے مہلت دیجئے اور میں آپ کے جتنے بھی مخلوق ہیں اس کو اس انسان کو بہکاؤں گا اور میں ان کے اوپر سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے میں پہنچ سکتا ہوں میں وہاں سے حملہ کر کے اس کو تباہ نہیں کر دوں گا، اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ شیطان کو اتنی طاقت دی گئی ہے، مجری فی الانسان کمجری الدم، کہ انسان کے اندر وہ ایسا سرایت کر جاتا ہے جیسے خون سرایت کرتا ہے، اس طرح شیطان دوڑتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا ہو کہ فاتخذوہ عدوا، کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، یعنی اللہ رب العالمین نے بہت سے احکامات ذکر فرمائے، لیکن اہتمام سے اپنے بندوں کو جو متوجہ کیا ہے، ایک طرف کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ تم شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا۔ تو پھر یہ شیطان ہر ایک کے ساتھ مختلف وار کھیلتا ہے، اس کا کافر کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے، اور عالم کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے، صوفی کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے، اور تاجر کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے، طالب علم کے ساتھ وار الگ ہوتا ہے۔ وہ انتہائی مکار ہے۔ تو وہ انسان کو کیسے چھوڑ دے گا؟ کافر کے ساتھ وار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو گے، یہ تو کافر کو روک دیا اسلام سے۔ وہ مشاہدے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے تجربات کر رہے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، لیکن اس ذات کو نہیں مان رہے۔ شیطان نے ان کو وہاں پر یہ دلیل دے کے بہکا دیا کہ انا وجدنا آبانا علی امتی و انا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی راستے میں پایا، لہذا ہم اسی کے اوپر چلتے رہے۔
ان کو وہاں پر بہکا دیا، اور موٹے موٹے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن اپنے ابا و اجداد کی ڈگر پہ چلنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تو شیطان نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان کو کہا میاں کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے اس کلمے کو لے کر جب تک قبر میں نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ کلمہ کام نہیں دے گا، زبانی کلمہ نہیں چلے گا۔ تو اب اس کلمے کو قائم رکھنے کا ٹوٹکا کیا ہے، تدبیر کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تم نبی کے طریقے پہ چلتے رہو تو اس کلمے کو لے کے جاؤ گے قبر کے اندر، اور اگر نبی کے طریقے سے ہٹو گے تو قبر میں کلمہ کیا لے کے جاؤ گے، شکل تو مسلمان کی ہوگی لیکن اندر سے کافر جا رہا ہوگا۔ تو شیطان یوں حملہ کرتا ہے۔ کبھی شیطان یوں حملہ کرتا ہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن کلچر ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لہذا ان باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بیچارے مولوی کا کوئی قصور ہی نہیں، مولوی ٹیپ ریکارڈر کے اندر جو چیز فیڈ کی جائے گی وہی بولے گا ٹیپ ریکارڈر، یا ٹیپ ریکارڈر اپنی طرف سے کچھ بولتا ہے؟ تو مولوی نے جو قرآن اور حدیث سے پڑھا ہے وہی بولتا ہے، مولوی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، کیونکہ مولوی کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹی نسبت کرے وہ بھی جہنم میں جائے، جو قرآن کی تفسیر بھی اپنے طور پہ کرے وہ بھی جہنم میں جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولوی اپنے پاس سے کوئی بات کہے؟ تو کچھ لوگوں کو شیطان نے ایسے بہکا دیا، یہ مولوی کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو بہکا دیا کہ بھائی نماز تو پڑھ لے بس کافی ہے، اور کیا دینداری، اس سے زیادہ کوئی دینداری کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کافہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام کے اجزاء ہیں، ان اجزاء پورے اجزاء کے اوپر عمل کرو گے تو اس حکم پر عمل کرو گے، ورنہ عمل نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے شیطان نے جو دینداری کے راستے پہ آیا تو شیطان نے اس سے کہا نماز پہ قناعت کر لو بس کافی۔ اور اگر چونکہ فطرت کے اندر تو اللہ رب العالمین ایمان کی محبت رکھی ہے، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اگر دین کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے تو شیطان ایک نیا حربہ کرتا ہے، کہتا ہے میاں تم کو دین کا دل چاہ رہا ہے تو تم ایسا کرو بہروپیوں والے کام کرنا شروع کر دو، کہ لوگ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ ظاہری شکل کو ایمان کی شکل قرار دے دیا گیا، باطن کو چھوڑ دیا گیا۔ اب میں حقیر، میں پرتقصیر، میں فقیر، حالانکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں۔ شیطان نے یہاں پر بھی گومگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیا، تشویش میں ڈال دیا۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت عاجز ہوں، میں بہت شفیق ہوں، لیکن اندر ایک اژدہا اور ایک ناگ بیٹھا ہوا ہے، ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھ کے درندہ خود ڈر جائے۔ کچھ لوگوں کو شیطان نے اس طرح دھوکے میں ڈال دیا، کچھ لوگوں کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، اور ماشاءاللہ 15-20 حج بھی کر لیے تم نے، اور اس کے بعد خیرات بھی کرتے ہو، لہذا بس کافی ہے۔ باقی معاملاتی زندگی، معاشرتی زندگی، اخلاق کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، شیطان جب ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو ہم کو کیسے چھوڑ دے گا؟ شیطان مختلف انداز سے ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اب ان نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک راستہ حسد ہے، جو میں نے حدیث اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو متوجہ کیا ہے کہ یہ انتہائی مہلک بیماری ہے، اس کی ہلاکت کو سمجھو۔ ایک طرف تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگ حسد کر رہے ہیں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل عطا کر دیا؟ نحن قسمنا بینہم، یہ تو ہماری تقسیم ہے، نحن قسمنا بینہم، اللہ فرما رہے نحن قسمنا بینہم، یہ ہماری تقسیم ہے، تم ہماری تقسیم پر اعتراض کرو گے؟ تو اللہ سے ٹکر لینا کوئی آسان بات ہے؟
تو شیطان کچھ لوگوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے کہ ان کے اندر حسد پیدا کر دیتا ہے، اور حسد کے ذریعے سے شیطان وہ کام کروا دیتا ہے، وہ کام کروا دیتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اور انسان سمجھ رہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قرآن اتنا کھول کے بیان کر رہا ہے کہ وہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک طرف تو نیکیوں کی بات ہے، تو دوسری طرف سن لو کہ ان الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد ایک ایسی لگی ہوئی آگ ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی ہے، آہستہ آہستہ سلگتی ہے، جو بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اوپر ہریالی ہے، لیکن نیچے نیچے وہ سلگا رہی ہے. سلگتے سلگتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورے جو علاقہ اس کو خاکستر کر دیتی ہے. تو ایک طرف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی نے 1.5 ٹن کا اے سی لگایا اور کھڑکی دروازے کھول دیے، تو اے سی کام کر رہا ہے، اے سی کا بل تو آئے گا لیکن یاد رکھیے کولنگ نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا اس کی گیس بھی نکل جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ حسد ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کا عمومی مرض بن گیا ہے. اس میں عوام خواص سب مبتلا ہو گئے، سب تباہ ہو رہے ہیں، حسد کے مرض کے اندر سب تباہ ہو رہے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ ایک ایسا کارواں چل رہا ہے، انسانوں کا کارواں، جو ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اور ہر ایک کو جانا ہے، اور ہر ایک سے اس کے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی بھی نہیں بچے گا. جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس دل کا کیا کریں؟ اس دل کا کیا کریں؟ اب آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ کیا تباہی ہوگی کہ ہم کو، ہمارے کارواں کو ضیاء کا احساس بھی نہیں کہ ہم کیا تباہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک رخ ہو گیا. دوسرا رخ کہ گناہوں کے اندر آگے بڑھتے ہم اتنے تباہ ہو گئے کہ اب گناہ کو ہم فن سمجھنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ اس فن کو اپنائے بغیر دنیا میں جینا ممکن نہیں، اس فن کو اپنائے بغیر دنیا میں چلنا ممکن نہیں. آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہوگی کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میں جانتا ہوں یہ حرام ہے، لیکن اس حرام کے اختیار کے بغیر جینا ممکن نہیں. عام طور پر یہ سمجھدار لوگوں کے منہ پہ جملے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے. عام طور پر دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ تگڑم لائے بغیر دنیا میں جی نہیں سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی صفات بتا رہے ہیں کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. مومن کی صفات یہ ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، اور لئیم کا لفظ استعمال کیا، کمینے شخص کی صفات ہے وہ جو مکار ہوتا ہے. تو آج ساری چیزیں الٹی ہو گئی. جیسے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میاں پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، ہر چیز الٹنے کے نتیجے میں آج ٹیوب لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آج صورتحال یہ ہو گئی کہ جو چیزیں حرام تھی ان حرام کو حلال سمجھنے لگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حسد کیا چیز ہے، حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، اور حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. حسد کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی کوئی عزت، کسی کی کوئی شہرت، کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر بے قرار ہو جائے، اس کے دل میں کڑھن پیدا ہو جائے، اور یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ وہ چیز اس کے پاس سے چھن جائے. اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے.
اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے غبطہ، رشک، کہ ایک آدمی کی کوئی چیز دیکھ کر انسان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو رہی ہے، رشک پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے زوال کی خواہش نہیں ہے، تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ کسی کی اولاد اچھی دیکھی تو خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بھی بچے ایسے ہوں، اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس وہ بنگلہ نہیں ہے، فلاں کے پاس ایسے کپڑے، میرے پاس وہ کپڑے نہیں ہے، فلاں کی جو منصب ہے وہ میرے پاس منصب نہیں ہے، فلاں کی جو شہرت ہے وہ میرے پاس شہرت نہیں ہے، وہ اس سے چھن جائے، تو یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ یہ بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے سود حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، یہ بالکل اسی طرح حرام ہے۔ پھر یہ جو حسد ہے، اس حسد کے درجات ہیں، تینوں درجے بدترین ہے، لیکن آخری درجہ سب سے زیادہ بدترین۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے، بعد میں اس سے چھن جائے، یعنی پہلے میں پہلے چھن جائے، دوسری قسم کے اندر بعد میں چھن جائے۔ اور تیسری قسم حسد کی یہ ہے کہ پہلے کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد، اور یہ کم بدترین درجہ ہے حسد، اس سے زیادہ بدترین درجہ کوئی نہیں۔ اب آپ سوچئے اس سے زیادہ کیا عبرت کی بات ہوگی، حسد کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک ماں ایک جادوگر کے پاس جاتی ہے، جا کے کہتی ہے کہ میری بیٹی پہ ایسا جادو کر دو کہ وہ کوڑیوں کی محتاج ہو کے میرے دہلیز پہ آ کے پڑ جائے، کیونکہ میں زیادہ بلندیوں پہ تھی، اب اس کا میرا داماد، اس کا شوہر ترقی کر گیا، وہ مجھ سے گوارا نہیں۔ اس سے زیادہ کوئی تباہی کی کوئی صورت ہوگی؟ اب آپ سوچئے کہ حسد کتنی مہلک بیماری ہے، کتنی مہلک بیماری ہے کہ قرآن کریم میں باضابطہ طور پہ کہا گیا کہ جن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے ان چیزوں میں کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی جادو کو کے ساتھ ذکر کیا کہ جادو جو عورتیں رسیوں میں پھونکتی ہیں، گٹھوں میں پھونکتی ہیں، ان سے پناہ مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ حسد سے پناہ مانگو۔ تو اللہ جس سے پناہ مانگنے کو کہہ رہے اس سے زیادہ ہلاکت والی چیز کیا ہوگی؟ لیکن یہ عمومی مرض بن گیا، اور اس عمومی مرض کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ دل پہ بھی پردہ پڑ گیا، آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور انسان بیوقوف بنا ہوا اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے دو اسباب لکھے ہیں۔ ایک سبب لکھا ہے حب جاہ اور حب مال، منصب کی محبت اور مال کی محبت۔ یہ وہ بیماری ہے جو بنیاد بنتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حسد کے درخت کو پروان چڑھنے کا ذریعہ حب مال کا بیج ہے، کہ مال کی محبت اور جاہ کی محبت، منصب کی محبت، یہ بیج پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کانٹے دار درخت وجود میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب بیان کیا گیا بغض اور کینہ۔ یہی وجہ ہے کہ ماں جب اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتی تھی، اور جب ماں ہوتی تھی، وہ جس ماں کو کہا جاتا تھا کہ یہ مدرسہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا الام مدرسۃ اذا اعددتها طیبا شعب العراق، کہ جب ماں ایک مدرسہ ہے، تم نے اگر اس ماں کی صحیح تربیت کر دی تو تم نے گویا کہ ایک پاکیزہ نسل تیار کر دی۔ آج مائیں خود حسد میں مبتلا، تو یہ پودا کیسے پروان چڑھے گا؟ پہلے ہوتا تھا کہ
ماں نوٹ کرتی تھی. ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہماری والدہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر قائم فرمائے, کہ ہماری والدہ صاحبہ نگاہ رکھتی تھی باقاعدہ, اور اب بھی نگاہ رکھتی ہے. کوئی چیز طبیعت کے خلاف بھائی بہنوں میں ہوئی تو اس سے وہ چیز دلوا دی, اس کو دے کے آؤ. جب ظاہر سی بات ہے پہلی نفس پہ چوٹ پڑ گئی تو وہ پودا پرواہ نہیں چڑھ سکتا. تو اب حسد پیدا ہوتا ہے دو وجہ سے. ایک وجہ حب جاہ حب مال, مال کی محبت اور جاہ منصب کی محبت. اور دوسرا سبب حسد کے پیدا ہونے کا بغض و کینہ ہے. بغض اور کینہ ایک عام مرض ہو گیا, خواہ کو بغض ہو رہا ہے, خواہ کو کینہ ہو رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو جب تم اپنے سے اوپر دیکھتے رہو گے تو تمہارے دل میں بغض و کینہ پیدا ہوتا رہے گا, کیونکہ تم اپنی نعمتوں پہ قانے نہیں ہوگے, دوسروں کی نعمتوں کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے تو بغض پیدا ہوگا, کڑھن پیدا ہوگی. اور جب کڑھن کا بیج پڑ گیا تو کڑھن کا بیج پڑ جانے کے بعد اب تمہیں ہر وقت اس بات کی ٹوہ لگی رہے گی. یہ جو کہا گیا نا قرآن شریف میں ولا تجسسوا, ٹوہ میں مت لگو, ایک عمومی مرض ہے, نہ لینے کے نہ دینے کے, نہ کسی قسم کا کوئی تعلق, نہ کسی قسم کا کوئی رشتہ, نہ کوئی جان نہ پہچان. ہاں میاں ذرا بتائیے وہ کیا کر رہے ہیں, ہاں اچھا وہ یہ کر رہے ہیں, اچھا وہ کیسے ان کی ترتیب. یہ ایک عمومی فن بن گیا ہے, یعنی دوسرے کی بات نکالنے کے بعد اس پہ کمنٹس دے کے مزید بات نکالنا. حالانکہ بیٹھے ہوئے ہوں گے خزانے کے اوپر, لیکن ایک غریب اگر چل رہا ہوگا تو اس کی ٹوہ لگی ہوگی. یہ مجھے مشاہدہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے, اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے, اپنے کاروباری مارکیٹوں میں دیکھ لیجئے, بیماری اسی کے اندر مبتلا لگے ہوئے. یہ ایک مہلک ترین بیماری جو حسد کی صورت میں وجود میں آ گئی, اور حسد چل رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. یہ تو ہو گئی حسد کی بات. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے مختلف علاج ذکر کیے گئے. ایک علاج تو ذکر کیا گیا کہ میاں کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے حب جاہ حب مال کا علاج کروا لو. جب حب جاہ حب مال کا علاج ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سبب ہے, جو بیج ہے, وہ بیج بھر جائے گا تو فصل نہیں ہوگی. دوسرا علاج بتلایا گیا کہ دوسرا علاج یہ ہے کہ تم اپنے سے نیچوں کو دیکھنے لگو, اپنے سے نیچوں کو دیکھنے لگو اور یہ تلاش کرنے لگو کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو. تو یہ تو ہو گیا ایک اور علاج. اسی طریقے سے علاج ذکر کیا گیا کہ اگر حسد ہو رہا ہے تو حسد کرنے والا تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرے, مراقبہ کرے اور سوچے کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں, اس غرض سے کر رہا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے, لیکن اس کی تباہی کی تمنا تو میں کر رہا ہوں, الٹا میری صحت بھی خراب ہو رہی ہے, وہ اس کو کچھ ہو نہیں رہا. تو اب یہ سوچے کہ میں اس حسد کرنے کے نتیجے میں اپنی تباہی کا انتظام کر رہا ہوں, اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہوں, لہذا مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے, مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ سوچے کہ بھئی دنیا کی تباہی کیا ہے کہ ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں, پراگندہ خیالات میں رہتا ہوں, اور ہر وقت میری صحت پہ اثر پڑتا رہتا ہے. اور رہ گیا معاملہ اس بات کا کہ حسد کر رہے ہیں لیکن آخرت بھی میری تباہ ہو رہی ہے, تو نہ میرے دنیا کا فائدہ ہے نہ میری آخرت کا فائدہ ہے, لہذا میں حسد چھوڑ ہی دوں. تو یہ علاج اگر کر لیا گیا تو فائدہ ہو جائے گا. تیسرا علاج کے علاوہ چوتھا علاج یہ ذکر کیا گیا کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس حسد کرنے والے کے لیے آپ دعا کریں. دل پہ آرا چلے گا
کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ وہ تباہ برباد ہو جائے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دیں گے اے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اب یہاں پر نفس پہ چوٹ لگی اور نفس کا راستہ سیدھا ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی ٹیڑھا جا رہا ہو، آپ اس ٹیڑھے آدمی کو آواز دیجئے تو ایک دم پلٹے گا، اس سے کہ ادھر نہیں ادھر چلے جائیے، تو اور اگر اس کو جانے دیں گے تو ایک دفعہ منہ کے بل گر جائے گا۔ تو خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے آپ سے خیر خواہی کیجئے، اور اپنے آپ سے خیر خواہی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ بزرگ جو ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب آپ کی بڑی غیبت کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں۔ بزرگ نے سن لیا، سننے کے بعد گھر چلے گئے۔ اس کے بعد اتنا بڑا پیک بنایا، اتنا بڑا پیک بنایا اور پیک بنا کے اس کو بھیج دیا۔ ان کے متعلقین نے کہا کہ حضرت یہ دیکھیے کہ وہ آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں ایسے تصور ہے، آپ اتنا بڑا پیک بھیج رہے۔ تو کہنے لگے میاں وہ تو میرا محسن ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ ایسے کہ وہ میرے گناہوں کو کم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میری آخرت کے لیے جو نیکیاں اپنی مجھے بھیج رہا ہے، تو وہ میرا محسن ہوا نا، تو میں نے اس لیے اس کو تحفہ بھیج دیا۔ اب وہ جل کے راکھ بھی ہو گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کہ امام صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہیں گے وہ بھائی بڑے بخیل آدمی ہیں۔ تو لوگوں کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخی ہیں، ان کی سخاوت تو چار چاند کی طرح نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ وہ بخیل اس طرح ہیں کہ نہ وہ اپنی نیکیاں کسی کو دیتے ہیں اور بلکہ دوسروں کی نیکیاں لیتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے نہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی تکلیف کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہو کہ نیکیاں ساری ان کے پاس چلی جاتی ہیں دوسروں کی، اور وہ جو نیکیاں جمع کیے چلے جا رہے ہیں، اب اس نیکی سے کچھ خرچ نہیں کرتے۔ اور ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اگر تم کو غیبت کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو اپنے ماں باپ کی کر لو غیبت، تاکہ گھر کا مال گھر میں ہی رہے۔ اگر مال دینا ہی ہے تو یہ مال اپنے ماں باپ کو دے دو، ان کی غیبت کر لو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت ہم سوچے بیٹھ کر اور سوچنے کے بعد یہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ کیا نیکی کے راستے پہ ہیں ہم، یا اللہ کی نافرمانی کے راستے پر ہیں؟ اور اگر نیکی کے راستے پہ ہیں تو کہیں الحمدللہ، اور اگر نافرمانی کے راستے پہ ہیں تو پھر راستہ پہچانیے کہ نیکی کا راستہ کیا ہے، اور یہ تلاش کیجئے کہ آپ کی نیکیوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی زیادتی۔ اگر زیادتی ہے نیکیوں میں تو کہیے الحمدللہ، اگر کمی ہے تو ان لوگوں کو دیکھیے جو نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حال یہ کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کا بچوں کے اندر شوق، ایسا شوق کہ جان جانے کا جہاں معاملہ ہے وہاں پر بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو چھوٹے ننھے منھے صحابی لائے گئے اور ان کی جو ہے بھرتی ہو رہی تھی، مجاہدین کی بھرتی ہو رہی ہے، تو دیکھا گیا، ناپ کیا گیا تو ایک کا وزن چھوٹا، ایک کا قد چھوٹا، ایک کا بڑا، تو اب جو ہے ایک کا انتخاب ہو گیا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں پنجے کے بل کھڑے ہو کے کہ میرا انتخاب بھی ہو جائے، لیکن انتخاب نہیں ہوا۔ اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ وہ آگے نکل گیا نیکی کے اندر، میں پیچھے رہ گیا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے رسول، وہ قد میں بے شک مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میری زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری کشتی کروا دیجئے۔ اب کشتی کروائی جا رہی، اس کے کان میں کہہ رہے میاں تمہارا تو انتخاب ہو گیا، میرا ہو جائے تو تم گر جانا۔ اب آپ سوچئے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تدبیر ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے کہ وہاں پر فرشتے مدد کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر شیاطین بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ وہاں فرشتے مدد کو آ رہے ہیں، بدر کے اندر فرشتے آ رہے ہیں، احد کے اندر فرشتے آ رہے ہیں، مختلف مواقع پہ غزوہ خندق میں فرشتے آ رہے ہیں، وہ مدد ہو رہی ہے۔ اور پھر بعد کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف صورتیں پیدا کی جو نیکیوں میں آگے تھے، اور آج انسان سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سجدہ کر لیتا تو اچھا تھا کہ جو نا کم سے کم راندے دربار نہ ہوتا، انسان تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔
اس کے پاس ایسے ایسے فن، ایسے ایسے گر ہیں کہ میرے پاس بھی نہیں تھے، میری زنبیل خالی ہو گئی، انسان اتنا بدماش ہو گیا اور اتنا جو ہے مکار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، دونوں اپنے بلند مقام پر ہیں، دونوں بلند مقام پر ہیں کہ اس جیسا مقام نہ پہلے کسی کو ملا نہ اب کسی کو ملے گا صحابیت کے اندر۔ دونوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک موقع پہ اعلان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے اور دونوں ایک دوسرے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ پہ احسان کیجئے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے، کہ احسان یہ کیجئے کہ آپ میری ساری نیکی لے لیں۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہوں گی، کہہ رہے میری ساری نیکیاں لے لیجیے، صرف آپ نے غار حرا کے اندر، جو غار ثور کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری اور خدمت کی، وہ رات کی نیکی مجھے دے دی۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق ہو رہا ہے۔ آج انسان کو نیکیوں کی شاید قدر معلوم نہ ہو، لیکن نیکیوں کی قدر جب معلوم ہوگی اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بڑے غیور ہیں، بہت غیور ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ درگزر بھی کر دیں گے، لیکن حقوق العباد میں درگزر نہیں کریں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی سری روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ شخص ہے جو نماز بھی لے کے آیا، روزے بھی لے کے آیا، حج بھی لے کے آیا، زکوٰۃ خیرات بھی لے کے آیا، یعنی اتنی ساری نیکیاں لے کے آیا، لیکن بندوں کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی۔ تو جب نام اعمال کا معاملہ پیش آئے گا اور حساب کتاب کا معاملہ پیش آئے گا تو کوئی آدمی اس کی نمازیں لے کے چلا جائے گا، کوئی آدمی اس کی حج لے کے چلا جائے گا، کوئی آدمی اس کی زکوٰۃ لے کے چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اہل حقوق کھڑے ہوں گے، اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ان کے گناہ اس پہ تھوپ کے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو کہا حقیقی مفلس ہوا، ہم کو اندازہ ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس ظاہری شکل کے اندر زیادہ نیکیاں نہیں ہیں لیکن ایک عمل اس کے پاس ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص آئے گا، اس راستے سے جو آئے گا وہ جنتی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ جی سب ہمتن گوش ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ بشارت سنائی جنتی، ہم اس کو دیکھ تو لیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی۔ تو دیکھا ایک صاحب آئے وضو کر کے اور ان کی داڑھی سے بھی پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ سے بھی پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چپل رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ ایسے کیسے عمل تنہائی میں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں 3 دن رکا رہا، میں نے کوئی زیادتی نہیں دیکھی، ایک عام انسان کی جیسے زندگی ہے ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں آیا تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت کیوں دی گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ کہ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شاید وجہ یہ کہ میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہی نہیں، کسی کے لیے میں بدخواہی کرتا ہی نہیں۔ آج مسلمان اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، اور وہ حضرت عشرے مبشرہ میں سے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ بشارت سنائی گئی۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے نقصان کس کا کیا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کا، قرآن کا، کس کا نقصان کیا؟ سراسر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ گھروں سے سکون چلا گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، میاں بیوی کی وہ اقدار نہیں رہی، استاد شاگرد کے وہ رتبے نہیں رہے، دوست احباب مفاد پرستی کے اندر پیمانے ہو گئے، تجارت کے جو فضائل، آپ سوچئے کہ تجارت کے ذریعے سے آدمی صدیقین کے درجے میں جا سکتا ہے، آج اس تجارت کے ذریعے سے انسان تباہی کے راستے میں جا رہا ہے، خود بھی تباہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کساد بازاری کے نتیجے میں، ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں دنیا کی بددعائیں بھی لے رہا ہے۔
یعنی وہ راستے جو صدیقین کو پہنچانے کے لیے ہیں. صدیقین کا رتبہ معمولی رتبہ نہیں. اولیاء اللہ سے پوچھے صدیقین کا رتبہ کیا ہے, شہداء کا رتبہ کیا ہے, صالحین کا رتبہ کیا ہے. صرف ایک تجارت کے راستے پہ صدیقین کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں, وہ درجہ ہم جو نا چھوڑ دیں, کس کا نقصان کر لیں. اور پوری دنیا کے اندر بد امنی اگر ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام آنے سے امن قائم ہوگا, پیس قائم ہوگا, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ اسلام کا ایک رخ دیکھیں, اسلام کا اتنا بڑا رخ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ایک عمل کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کے اندر امن ہی امن ہوگا. کیونکہ انسان کا بنایا ہوا جو نظام ہوتا ہے وہ نظام مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور اللہ مفاد پرست نہیں ہے, اللہ کا کوئی مفادی نہیں. تو اللہ جو نظام بنائے گا وہ تمام انسانوں کو یکساں فائدے مند ہوگا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پورے دین پہ آنے کی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. اور حسد کی بیماری الفاظ سے نہیں نکلے گی, حسد کی بیماری ظاہری شکل میں نظر نہیں آئے گی, وہ دل کی ایک عجیب گہرائی کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے. اس گہرائی کو کسی اللہ والے سے چیک کروائیے, جیسے آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس طریقے سے آپ اپنا یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور ہول ایبڈومن کرواتے ہیں, اور آپ اپنا مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کے بھی ماہرین ہیں اولیاء اللہ. ان اولیاء اللہ کو تلاش کیجئے, تلاش کرنے کے بعد ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیے, اور صحبت میں بیٹھنے کے بعد خالص نیک نیتی سے جائیے گا. اس نیت سے نہ جائیے کہ میرے تعلق ہو جائیں گے تو میری ذرا ناک اونچی ہو جائے گی, معاشرے کے اندر ایک مقام ہو جائے گا. بھائی یہ آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے, فیشن ہے کہ دنیا کے اندر بھی ٹور میں رہو اور دینی حلقے کے اندر بھی ٹور میں رہو. یہ ایک عجیب بیماری. شیطان نے ہر نیکی کے راستے پہ اپنے ایسے ایسے جال بچھا دیے ہیں, جیسے مچھلی کھانا کھانے جا رہی ہے تو وہ اس جال میں پکڑی جاتی ہے, تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے پہ جا رہے ہیں, وہاں پر جال لگایا ہوا ہے اور وہاں پر پھنسا دیا. اب مریدوں میں آپس میں بغض ہو رہا ہے, ایک دوسرے کی غیبت. علاج کروانے گئے دل کا, اور دل کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ارے دوائے درد دل جو دیا کرتے تھے وہ دوائے درد دل کہاں چلی گئی؟ ایک پیر دوسرے پیر کو, ایک مرید دوسرے مرید کو, فلاں اس کے قریب, اب مزید کوئی لوگ قریب نہ آ سکیں. ایک عجیب غریب دنیا قائم ہو گئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں سمجھ لیے سکہ رائج الوقت ہے, اس کو کیش کرانا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے کیش کرا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں حضور کی محبت نصیب فرمائے, اور حضور کی اتباع نصیب فرمائے, اور پورے دین پر عمل کرنے اور پورے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو عموم مرض, عموم بلوا کی صورت اختیار کر چکا ہے, کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے, اس نے ایسی تباہیاں مچا دی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ رب العالمین ستار ہیں, اللہ نے یوں پردہ ڈالا ہوا ہے, اگر وہ پردہ ہٹا دیں تو